آخری حرف، یہ کہانی زیڈ کی ہے۔ زیڈ جو انگریزی کی ایجاد کا آخری حرف ہے اور اس کے بغیر انگریزی کی ایجاد مکمل نہیں ہوتی۔ وہ خود کو زندگی کی صف کا آخری حرف سمجھتا ہے کہ جس تک پہنچتے پہنچتے زندگی سارا پیار بانٹ چکی ہوتی ہے، اور ہلکے گلابی رنگ کی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہے، اگلی بار جب میں پیار بانٹنے نکلوں گی تو تمہارا حصہ پہلے سے ہی الگ کر چھوڑوں گی۔ مگر زندگی ہر بار یہ بات بھول جاتی ہے، اور جب اس آخری حرف تک پہنچتی ہے تو اس کے پاس ہلکے گلابی رنگ کی مسکراہٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جسے وہ زیڈ کے سامنے رکھ کر اپنا وعدہ دھرتی ہے، مگر ہر بار عین وقت پر اپنا یہ وعدہ بھول جاتی ہے۔ یوں آج تک زیڈ کے حصے میں صرف یہی مسکراہٹ ہی آئی ہے۔ چند روز پہلے جب وہ مجھے ملا تو وہ ایک اداس سڑک کے کنارے کھڑا، غمزدہ چہرے والے لوگوں میں ہلکی گلابی رنگ کی مسکراہٹیں بانٹ رہا تھا، تو میں بہت حیران ہوا کہ وہ اپنی جمع شدہ اکلوتی پونجی بھی لوگوں میں بانٹ رہا تھا۔ میں بھیڑ میں رستہ بناتے ہوئے اس کے قریب پہنچا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیا کیا؟ اپنی واحد پونجی بھی ان لوگوں کے حوالے کر دی؟ پتہ نہیں وہ لوگ ہلکے گلابی رنگ کی ان مسکراہٹوں کو اتنی توجہ اور محبت دے سکیں گے یا نہیں؟ اتنا ہی سنبھال کر رکھیں گے کہ جتنی حفاظت سے تم نے ان کو سنبھال کر رکھا ہے؟ وہ بولا۔ میرے پرانے زنگ آلودہ لوہے کی چادر والے صندوق میں اتنی مسکراہٹیں جمع ہو گئی تھی اور ان کو سنبھال کر رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اتنی مسکراہٹوں کا کیا کروں گا، کیوں نہ میں لوگوں میں بانٹ دوں، جب میں نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر آواز لگائی، مسکراہٹیں لے لو، مسکراہٹیں لے لو، ہلکے گلابی رنگ کی مسکراہٹیں مفت میں لے لو، بالکل مفت۔ تو بہت سارے لوگ حیران چہروں کے ساتھ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں کوئی دیوانہ ہوں۔ بھلا مسکراہٹیں اور مفت، بالکل مفت بھی ملتی ہیں؟ پھر وہ ایک لمبی سانس بھر کر بولا، میرے لیے تو بس ایک خاموش مسکراہٹ ہی کافی ہے، جو کاٹن کے سفید رنگ کے رومال پر کسی نے ہلکے گلابی رنگ کے دھاگے سے گھاڑ کر مجھے دی تھی، جس کو میں نے کبھی استعمال نہیں کیا کہ اس ڈر کی وجہ سے کہیں اس مسکراہٹ پر گرد نہ پڑ جائے، کوئی دھبا نہ لگ جائے۔ میں نے کہا، ایک تم ڈرتے بہت ہو۔ وہ بولا، میں تو خود ایک ڈر ہوں، ایک خوف ہوں، جس کی زندگی میں پیار نہ ہو۔ پہل وہ بہت ساری چیزوں سے اور انسانوں سے ڈرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ خود ان کی شکلیں ڈر اور خوف جیسی بن جاتی ہیں۔ بھلا ڈر بھی کبھی کسی سے ڈرتا ہے؟ خوف کو کسی چیز کا خوف، آگ کو آگ سے کیا لینا اور کیوں ڈرنا؟ ذرا دیر کو رک کر وہ بولا، میں نے اس رومال کو اس لیے بھی استعمال نہیں کیا کہیں وہ دھاگے کچے رنگ کے نہ ہوں، جس سے ان نے ہلکے گلابی رنگ کی مسکراہٹ رومال میں گھاڑی تھی۔ میں نے کہا، بہت دن ہوئے اس نے خود کو کسی اور سفید رومال پر ہلکے گلابی دھاگے سے گھاڑ لیا تھا، اور تم اب بھی اس کے دیے ہوئے رومال کو استعمال کرنے سے ڈرتے ہو؟ وہ بولا، میں اسی دن سے جانتا تھا کہ وہ رومال جو اس نے مجھے دیا تھا، اس پر گھڑے ہوئے گلابی رنگ کے پھولوں کے سارے رنگ کچے ہیں۔ رنگ تو خود بولتے ہیں، صرف ان کی آواز سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ میں نے ان رنگوں کی آواز سن لی تھی، اور اس لیے وہ رومال استعمال نہیں کیا تاکہ اس کا برہم رہ جائے۔